اور اگر ہم آج موطا کا ذکر کریں تو صرف ایک ہی نام ہمارے سامنے آتا ہے، وہ موطا امام مالک کا آتا ہے. حالانکہ بہت ساری ماشاءاللہ موطا اس ٹائم تھی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے گا. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. تو ہم جو لوگ سن رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اگر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ باقی رہے گا. لیکن اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور انٹینشن بھی اس سب میں شامل ہے تو یہ سب ضائع ہو جائے گا. اور یہ سارا کام ایک وینٹیلیٹر پہ ہے کہ دیکھنے میں تو شاید بڑا لگے اور جیتا جاگتا لگے، لیکن جیسے ہی وینٹیلیٹر کا سوئچ نکال دیا جاتا ہے وہ باڈی بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی کوئی انسان مرے گا تو یہ سارا کام ٹھپ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہم سب کے لیے انٹینشنز کو پیوریفائی کرنا اور رمضان کے مہینے میں اٹس اسینشیل اینڈ کروشل واللہ. اور جیسے امام بخاری نے رحمہ اللہ نے سب سے پہلی جو حدیث لکھی تھی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اور سبحان اللہ وہ انہوں نے حرم میں بیٹھ کے لکھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام محدثین اکثر اس حدیث سے شروع کرتے ہیں، اور ان کی انٹینشنز ماشاءاللہ اتنی پیور تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے بعد اصح الکتب المصنفہ یعنی بعد القرآن، جو صحیح بخاری ہے وہ قرآن کے بعد سب سے آتھینٹک بک ہے. تو انشاءاللہ لیٹس ٹاک اباؤٹ انٹینشن، نیہ، صدق. کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے نا، سبحان اللہ، اٹس ویری پروفاؤنڈ. اور میں سمجھتا ہوں جب آپ دین کی بات کرتے ہیں نا کلیتاً، ہم لوگ ایک مسافر ہیں اور ایک پرٹیکولر ڈیسٹینیشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فتزودوا، جہاں پہ تم نے سفر کرنا ہو تو زیادہ راہ اکٹھا کر کے جایا کرو، اپنی پراپر ارینجمنٹ کر کے جایا کرو. اب جب آپ یہ جان لیتے ہو کہ آپ مسافر ہو اور آپ نے ایک ڈیسٹینیشن کی طرف جانا ہے، اینڈ الحمدللہ وین یو بلیو دیٹ یو آر اے مسلم، اور آپ نے آگے جا کے اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے، تو آپ نا ارینجمنٹ کرتے ہو کہ میرے پاس یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے، اور باقی ساری زیادہ راہ کے یہ بھی کچھ خزانے ہیں. ان سب زیادہ راہ میں سے جو فنڈامنٹل ہے، جو سب سے اعظم ہے، وہ برو اخلاص ہے. اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، ایمان، یقین، سو ٹو سے اپیرنٹلی، اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اعمال ظاہرہ میں آئیں کہ وچ از اپیریبل. آپ نماز لے کے جا رہے ہو، آپ صدقہ لے کے جا رہے ہو، یہ ساری زیادہ راہ ہیں نا. اگر آپ کے پاس اخلاص نہیں ہے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ جتنا کچھ آپ لے کے گئے ہو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اتنا امپورٹنٹ ہے یہ اخلاص. یس ایگزیکٹلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان عمل کے بدلے جنت میں نہیں جاتا، انسان اخلاص کے بدلے جنت میں جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عمل بہت ہی بڑا کیوں نہ ہو ختم کر دیا جاتا ہے اگر اخلاص نہ ہو. بالکل ایسا. اور اخلاص ہے تو چھوٹا سا عمل، جیسے وہ جو حدیث آتی ہے نا جس میں ایک پروسٹیٹیوٹ نے ایک کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کیا ہر پروسٹیٹیوٹ جو کتے کو پانی پلاتی ہے وہ جنت میں جائے گی؟ نو. کیا ہر وہ ایک شخص بھی چل رہا تھا اور وہ پیاسا تھا اور اس نے پانی پیے کنویں سے، پھر آگے چل پڑا، آگے دیکھا کتا نے زبان نکالی ہوئی ہے اور وہ بہت پیاسا ہے، اس کو اپنی پیاس یاد آ گئی اور اس نے اس کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. کہ ہر پیاسا انسان جو کسی جانور کو پانی پلاتا ہے، یا ہر مسلمان جو راستے سے ایذا پہنچانے والی چیز کو ہٹاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے میں کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ٹاس اینڈ ٹرن کر رہا تھا جنت میں، کروٹیں بدل رہا تھا آؤٹ آف ہیپینس اینڈ خوشی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جا رہا تھا، دیکھا درخت راستے میں، اس کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے، اس کو کاٹ کے سائڈ پہ کر دیا اس نے. No, not every person will go to Jannah who does this act. اچھا، هذا من فقہ الدین، کہ دراصل نا دین کی انڈرسٹینڈنگ ہی یہ ہے کہ کبھی کبھار نا بندہ اس طرح کی احادیث سنتا ہے یا آیات سنتا ہے نا، وہ شاید سوال کرتا ہے علماء سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کون کون سے اعمال کروں، مجھے آیا نماز کے ساتھ کچھ اور ایکٹس بھی کرنے ہیں، اذکار کرنے ہیں. اصل میں بندہ
ढूंढ रहा होता है कि मैं कौन से अमाल करूं, हालांकि अमल चाहे जो मर्जी हो, अमल के अंदर जो नीयत है वो मैटर करती है। बिल्कुल। यानी असल में क्रक्स ये है कि आप चाहे, अब जैसे आपने बात की ना, हो सकता है कि एक लेम आदमी ये बात सुने कि अच्छा पानी पिलाने से बंदे को बख्श दिया गया, या एक पत्थर को या कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ इससे हटा दिया जाए तो बख्श दिया जाएगा, तो शायद हो सकता है कि वो समझे कि अच्छा ये इट्स वेरी ईजी। लेकिन वी हैव टू सी बिहाइंड द सीन्स कि असल में अगर इस बंदे ने वो काम किया, इसकी इंटेंशन क्या थी, आया ये लिल्लाह था, या ये देख रहा था कि पीछे से पूरा इसका ऑन्ट्रॉज जा रहा है और फिर वो वीडियोस बन रही हैं, फोटोज़ बन रही हैं और इसने सबके सामने वो चीज़ उठा के साइड पे कर दी। दैट इज़ व्हाट मैटर्स, द अमाउंट ऑफ सिंसियरिटी इन दैट एक्ट। असल में क्वालिटी ऑफ, बल्कि कबूलियत ही बेसिस उसका क्राइटेरिया में एक ये है आपकी, इट्स इक्वल टू ज़ीरो इफ़ योर इंटेंशन इज़ इनकरेक्ट। आप जितना मर्जी बड़ा अमल करते रहें, आप हज कर लें और नीयत आपकी ख़राब है, इट इज़ जस्ट टू यू नो मे बी शो ऑफ या किसी और वजह से, मतलब कुछ भी हो, आपका बड़ा सा बड़ा अमल हो जाए लेकिन आपकी नीयत अल्लाह के लिए नहीं है और उसकी क्वालिटी में मतलब उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी अगर उसके अंदर मिलावट भी है। मतलब कभी कभार हम लोग नेक अमल कर रहे होते हैं बट हमारे साथ साथ ना 2-3 नीयतें भी होती हैं कि यार इसमें कोई दुनियावी फ़ायदा भी हो जाएगा, चलो अच्छा काम है, फ़ायदा भी हो जाएगा, यू नो, तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। शायद अल्लाह के हाँ कबूल तो हो जाए कि उसमें आपने अल्लाह के लिए भी किया लेकिन साथ कुछ मिलावट कर दी। लेकिन मेजर पर्सनली वल्लाह मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा डर भी बल्कि लगता है और मुश्किल भी काम लगता है, वो है कि नीयतों को ना एट ऑल टाइम्स इन चेक रखना और अपनी सिंसेरिटी को ना बार बार रीविज़िट करना। और क्योंकि कभी कभार पता क्या होता है, स्पेशली कोई हम अच्छा काम जब पहली दफ़ा करते हैं ना तो बड़ी नेक नियति से करते हैं जी। आप जिस बंदे ने ज़िंदगी में मतलब नमाजी नहीं था लेकिन पहली नमाज़ पढ़ी, मस्जिद जाना शुरू किया, उसका इखलास, उसकी नमाज बहुत बेहतरीन होती है। जब भी वो चीज़ रूटीन में आना शुरू हो जाती है ना, हम सॉर्ट ऑफ एक इंसान इस तरह का है कि वो ना भूल जाता है कि वो उसने काम क्यों शुरू किया था और हम वो उस चल पड़ते हैं। और फिर क्या होता है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल वो हमारी नीयतों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। हमारी इवन जैसे आपने शुरू में कहा कि हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मतलब पहले सीज़न में हमने शुरू किया तो हमने बहुत सोचा, अब हमारी एक वो शायद अगर ये रूटीन बन रहा है तो एवरी टाइम वी स्टार्ट दिस थिंग, बल्कि पॉडकास्ट क्या कोई लेक्चर कोई दरूस किसी किस्म की चीज़ बंदा शुरू करे तो वो अपने आप से क्या ये पूछता है हर दफ़ा कोई दावत देते हुए कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ। और इसको ना बार बार चेक रखना अपने ऊपर बड़ा टफ होता है। मतलब आई थिंक वी एज ह्यूमंस कीप फॉरगेटिंग कि यार मैं जो नेक अमल कर रहा हूँ या इवन नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं अलग हम एक नमाज रूटीन बन गई है, बस जा रहे हैं मस्जिद जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ी, वापस आ गए, कुरान खोला, कुरान की तिलावत की, एंड यू कीप, और साथ साथ दुनियावी काम चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, एंड वी सॉर्ट ऑफ लूज साइट कि यार असल ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं ये कर क्यों रहा हूँ। और सुभान अल्लाह, मैं बैठा और ही कर रहा था कि शुरू में अल्लाह ताला ने ना कुरान के अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, अच्छा अल्लाह ताला ने शुरू में कुरान में बताया कि गाइडेंस है किताब किसके लिए, मुत्तकीन के लिए। अच्छा मुत्तकीन कौन है, तकवा वाले कौन हैं, उसकी प्राइमरी डेफिनेशन जो अपने आप को ना गुनाहों से बचाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। रोज़े और सियाम इसका भी एक मकसद ये है कि आप मुत्तकी बन जाए ना, तकवा वाले, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। अच्छा गुनाह से अपने आप को कौन बचाएगा, पहली उसकी क्राइटेरिया ये है कि जब वो जो भी गुनाह कर रहा है उसके अंदर उसकी एक्नॉलेजमेंट तो हो ना, पहचान तो हो कि गुनाह कर रहा हूँ। बोला मैं बताऊँ इसके लिए ब्रो एक सिंसियरिटी रिक्वायर्ड है, अपनी ज़ात के साथ एक सिंसियरिटी रिक्वायर्ड है कि मैं जो गलत कर रहा हूँ उसको गलत तस्लीम करने के लिए ना, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। समटाइम्स वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स, और हम उसको ना जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि नहीं यार ये इतनी वजह, इसकी ये वजह हो गई थी या ये हो गया था वो। वी आर बीइंग इनसिंसियर टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ। बोला ये अगर हमारे अंदर आदत आ गई ना, हम अपने साथ एक सिंसियरिटी ना, तकवा तो भूल जाएं, क्योंकि आप गुनाह को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। आप जब गुनाह को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, उस पर तौबा इस्तग़फ़ार नहीं कर रहे, उससे बचने की नहीं कोशिश करें, आप वो नहीं करें तो तकवा कैसे आएगा। एंड आई वाज लिसनिंग टू अ शेख, वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने कहा तकवा वालों के लिए हिदायत है, मतलब मुत्तकीनों के लिए हिदायत है ना इस किताब में। तो उसमें वो बड़ा एक डिफरेंट एंगल मुझे लगा कि बंदा सोचता है अच्छा यार हिदायत मिलेगी तो तकवा आएगा तो तकवा लोग तो आप थोड़ा सा कशमकश में होते हैं। तो उसमें एक जो बात समझने की मुझे समझ आई वो ये था कि अपने गुनाहों के ऊपर चेक रखना, बीइंग सीरियसली वेरी सॉर्ट ऑफ क्रिटिकल, अपनी लाइफ को ना बड़े गौर व फिक्र से एनालाइज करना कि यार मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और फिर अपने
اپنے آپ کے ساتھ نا تھوڑا سا کرٹیکل ہوئیں کہ یار یہ میری غلطیاں ہیں, اچھا میں نے اس کو نا کیسے کام کرنا. انشاءاللہ یہ سنسیئرٹی آ جائے گی, آپ کے اندر گناہ کو چھوڑنے کی ڈیزائر آ جائے گی, گناہوں کے اوپر کام کرنے کی سورٹ آف ایک ایٹ لیسٹ وہ ہمت آئے گی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر ہدایت دینا. اور یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے کہ میری اگر میں سنسیئرٹی پہ کام کروں گا تو وہ سنسیئرٹی یا انٹینشن چینج نہیں ہوگی, اور کچھ ٹائم تو یہ رہے گی. سلف صالحین امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے سنسیئرٹی سے زیادہ کوئی چیز اپنے آپ پہ مشکل نہیں پائی کہ اس کو قابو میں رکھوں. اور دوسرا وہ سلف کہتے ہیں کہ جو سنسیئر ہوتا ہے نا اس کا دل ایک دن میں 40 دفعہ ٹاس اینڈ ٹرن کرتا ہے, انسنسیئر. اور جو انسنسیئر ہوتا ہے اس کا دل 40 سال تک ایک ہی ڈائریکشن میں رہتا ہے, کہ وہ انسنسیئر ہے, وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ کام کر رہا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ 2 ٹائپس کے نا اخلاص ہوتے ہیں, اخلاص الخاص و اخلاص العام. مثال کے طور پہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جو ہماری باتیں سن رہا ہے, اب شاید وہ ذہن میں یہ بات لے کے آ جائے کہ میں نے نا اب سے جب نماز پڑھنی ہے اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے, میں نے نا اپنے آپ کو ڈیویٹ نہیں کرنا, مائنڈفلنس کے ساتھ پڑھنی ہے. لائک وائز وہ جو بھی عمل کرتا ہے, لیٹس سے اس نے زکوٰۃ دینی ہے, صدقہ دینا ہے, جب آپ ایک پرٹیکولر عبادت کی اخلاص کے حوالے سے بات کرتے ہو نا تو یہ اخلاص الخاص میں آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک پرٹیکولر عبادت کے بارے میں سوچا اور پھر اپنے آپ کو نا ذرا یعنی استقامت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یار میں نے اس میں نا انشاءاللہ ڈی ٹریک نہیں ہونا. اچھا, ایک ہوتی ہے اخلاص العام. وہ کیا ہے کہ جب آپ کی ڈفرینٹ عبادات ہوتے ہیں, لیٹس سے ون پریئر ٹو دی ادر پریئر, آپ نے ظہر پڑھی اور پھر آپ نے عصر پڑھنی ہے, پھر مغرب پڑھنی ہے. نمازوں میں تو آپ اخلاص دکھا رہے ہو, اب ان نمازوں کے درمیان میں جو آپ نے کام کرنے ہیں, یہاں تک کہ آپ کی جب نظر بھی اٹھتی ہے آپ سنسیئرٹی کے ساتھ دیکھتے ہو. یعنی آپ اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے کہ اگر میں نے یہ دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے جس کی وجہ سے میں گناہوں میں چلا جاؤں گا. اور علماء بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اخلاص العام کے اوپر کام کرتے ہیں نا, یعنی رینڈملی وہ اپنے اخلاص کے اوپر نا کام کرتے جا رہے ہیں کانسٹنٹلی. مثال کے طور پہ یو آر ہیونگ دس مگ, اس میں گرین ٹی ہے, کافی ہے, میں پینے لگا ہوں نا, آئی ایم ڈرنکنگ دس ڈرنک ود مائنڈفلنس کہ یہ جو نعمت ہے نا مجھے صرف میرے رب نے دی ہے, رائٹ, اس کے بنانے والے, اس کے کریٹ کرنے والے میرے رب ہیں. اب میں ہر چیز جو کام کروں گا نا وہ میرے اخلاص کے اس کے اوپر نا کمپاؤنڈ ہوتی رہے گی. تو علماء کہتے ہیں کہ جو اخلاص العام کے اوپر کام کرتے ہیں تو ان کو اخلاص الخاص کے اوپر کام اتنا نہیں کرنا پڑتا. واللہ برادر آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا فائدہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور آپ کی جو زندگی ہے نا اس طرح گزرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا اوور برڈن نہیں کرتے. ان اے سینس مثال کے طور پر نہ کئی لوگ بہت زیادہ پریشرائزڈ فیل کرتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف, اس کا رزلٹ صحیح نہیں آیا. اب آئی ڈونٹ نو یہ پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں کتنے ویوز ملیں گے. فار ایگزامپل میں یہ کام کر رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں اس میں لائکس ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. اچھا میں نے یہ کام کیا, مجھے اپریسیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ نا اس برڈن سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہو. یو آر ناٹ مور فوکسڈ آن دا ریزلٹس, یو آر فوکسڈ آن یور ایکشنز. اور واللہ اس سے آپ بڑے مرتاح ہو جاتے ہو, بڑے ریلیکس ہو جاتے ہو کہ یار میں نے نا بس اپنا پارٹ پلے کرنا ہے اینڈ دا ریسٹ آئی ہیو ٹو لیو اٹ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ اس شکل کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا رزلٹ مجھے کیوں نہیں مل رہا. لیکن ہم اخلاص پہ تھوڑی سی نا ڈیفینیشن بھی لوگوں کو بتا دیں. یعنی مخلص یا اخلاص یا سنسیئرٹی ہے کیا ان فیکٹ, اس پہ بھی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں بات کر لینی چاہیے. لوگ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بھی آتا ہے نا کہ جو بھائی تھے فلم مستیئسو, تو جب ان کے بھائی پکڑے گئے تھے نا تو خلاصو نجین, خلاصو یعنی انہوں نے نا اپنے آپ کو یعنی اخلاص میں لے کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو نا الگ کر دیا اس گیدرنگ سے. تو اٹ مینز از کہ وین یو ڈو این عمل, جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں آپ اپنی ڈیزائر یا لوگوں کی اپریسیشن یا کوئی بھی چیز جو للہ نہیں ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں اخلاص نہیں ہوگا. یعنی ہم اخلاص
خالصتاً اپنے عمل کو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, یعنی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کرتے ہیں. پیوریفیکیشن کے